تو صاحب ایک مسئلہ اور پوچھا ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کی تقسیم کی کیا حکم ہے، یا کس طریقے سے تقسیم کیا جائے، کتنے حصوں میں؟ بھائی حصوں قربانی کے جانور میں اگر بڑا جانور ہے یعنی جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر اس جانور کے گوشت کو آپ تقسیم کر رہے ہو، اس جانور کے گوشت میں چونکہ جتنے بھی حصے دار ہیں 7 حصے ہیں، تو 7 ہی جگہوں پر تقسیم کرنا ضروری ہے، ٹھیک۔ اور اس میں ایک اور مسئلے کی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بڑا جانور یعنی حصے داروں میں تول کر کے تقسیم ہونی چاہیے گوشت کی، اندازے سے کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ بہت سے آدمی کیا کرتے ہیں، اندازے سے کر دیتے ہیں، ڈھیری لگا لی، ڈھیری لگا کر کے کیا ہے سب کو دے دیا گوشت۔ یہ صورت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس سے قربانی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی، قربانی تو بہر صورت ہو ہی جائے گی، لیکن وہ جو چیز جائز اور ناجائز میں ہے شریعت نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بہت سے آدمی کہتے ہیں کہ جی کیا ہے، ہم تو کس پہ کہ ڈھیری لگا دی 1 2 3 4 اس پہ راضی ہیں۔ بہت سے آدمی اپنے آپ کو راضی سمجھ لیتے ہیں ڈھیری پر، تو ان کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ گوشت جو ہوتا ہے نا وہ ناپ تولنے کی چیز ہوتی ہے، وہ اٹکل کی چیز نہیں ہوتی یا وہ عددی چیز نہیں ہوتی، وہ ناپ تول کر کے دینے کی چیز ہوتی ہے۔ اگر بہت سے آدمی کہیں کہ جی ہم راضی ہیں، تو اگر اس میں اس کے پاس فالتو گیا ہے، بھلے ہی وہ راضی ہو تو وہ سود میں آ جائے گا۔ سود بیاج کا جو مسئلہ ہے ظاہر سی بات ہے سبھی جانتے ہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ کے لیے بے تو حلال ہے لیکن کیا ہے، سود حرام ہے آپ کے لیے۔ تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بڑے جانور کا جو گوشت ہوگا اسے تقسیم کرتے وقت کیا کرنے پڑے گا، ہمیں یہ کرنا پڑے گا اسے تقسیم کرتے وقت کہ تول کر کے گوشت تقسیم کیا جائے، ٹھیک۔ اس میں سے اٹکل سے یعنی اندازے سے یا ڈھیری لگا کر اسے دینے کی اس طریقے سے تقسیم کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ٹھیک۔ اور یہی مسئلہ ہے، بہت سے آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہو رہا ہے، بھائی اس کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی میرے پاس تو سود آ رہا ہے تو میں راضی ہوں، ایسا آدمی تو شریعت کہہ دی کہ بھائی تو راضی ہے تو سود کھانے پر تو ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی نا میری طرف سے سود میں دے ہی تو رہا ہوں، کھا تو نہیں رہا ہوں، تو شریعت کہہ دی کہ بھائی تو سود دے رہا ہے تو جائز کر رہا ہے کہ یہ کام۔ میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک۔ شریعت نے یہ کہا ہے کہ قربانی کے جانور کی گوشت کو آپ کیا کریں گے، تول کر کے تقسیم کریں گے، ایک ایک چیز کو اس کی تولا جائے گا۔ ہاں اس میں ایک صورت نکلتی ہے کہ گوشت الگ ہے اور اس میں کیا ہے، پائے الگ ہیں، کلیجے الگ ہیں۔ اگر آپ سب کو الگ الگ دے رہے ہیں تو پھر ساری چیز کو تول کر کے دینا پڑے گا، ٹھیک۔ یعنی گوشت تو آپ الگ دے رہے ہیں سب کو، اور کلیجے الگ ہیں، اور اسی طریقے سے کیا ہے، پائے الگ ہیں۔ اگر آپ حصہ الگ الگ چیزوں میں الگ الگ کر رہے ہیں تو تول کر کے دینا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی صورت نکلے گی نہیں، ٹھیک۔ لیکن اگر آپ نے گوشت میں کلیجی کو بھی ملا دیا، گوشت میں پائے کو بھی ملا دیا، اور بھینس کے جو یعنی بڑے جانور کے جو دیگر اجزاء ہوتے ہیں، جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، سمجھو مغز ہے یعنی اس کا جو بیضہ ہے سر کا، وہ بھی اس میں ملا دیا، یا اسی طریقے سے آپ نے اس میں اوجھڑی وغیرہ ملا دی، ساری اس میں ملا رکھا ہے، تو اب ملانے کی صورت میں تو اندازے سے تقسیم کرنے کی اجازت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے گوشت کے ساتھ دیگر اجزاء کو بھی ملا رکھا ہے، پھر وہ سود میں نہیں آئے گا، ٹھیک۔ سود میں کب آئے گا کہ اگر خالص گوشت آپ تقسیم کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کو کیا ہے، تول کر کے دینا پڑے گا، ٹھیک۔ تو اسی لیے